Assalamu alaikum. Beta, in the previous video lesson, we were talking about the letter that Iqbal wrote to Quaid-e-Azam on 28th May 1931. In this letter, he's talking about a separate state. He believes that if we try to enforce and develop Shariat of Islam in Hindustan, it will only result in bloodshed, and it is not possible. یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب آپ جو ہے اگر یہ کرنا چاہیں گے ہندوستان میں تو وہ جو ہے سول رائٹس کی شکل اختیار کر جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ پیسفل انڈیا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ان کا جو ہے وہ روزی ملے اور ان کو بھوک افلاس کا مسئلہ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک ملک الگ دیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے ہندوستان میں کہ آپ جو ہے اپنی شریعت نافذ کر سکیں، اور اگر کرنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سول وار کی صورت میں نکلے گا، جو کہ اب which is as a matter of fact has been going on for some time in the shape of Hindu Muslim rights. مطلب یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کمیونٹی میں جھگڑے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بڑھ کے اتنے نہ بڑھ جائیں کہ وہ سول وار کی شکل اختیار کر جائیں. ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ کچھ حصوں میں جو ہے ملک کے ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ فلسطین جیسی صورتحال بن جائے. فلسطین میں بھی ریپیٹڈ اس ٹائم میں یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ فلسطین میں جو ہے جوز اور مسلم سول وار آپ کی وہ ہوتی نا جہاں پہ ایک ہی ملک کے جو ہے لوگ آپس میں لڑتے ہیں. بے شک وہ مطلب کمیونٹیز میں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جوز اور مسلمس کے درمیان بہت سخت لڑائی تھی جس کو سول وار کہتے ہیں اس وقت فلسطین میں. تو کہ ان کو یہی ڈر تھا کہ یہ چیز ہندوستان میں نہ آ جائے کہ سول وار سٹارٹ ہو جائے. دوسرا ان کو جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ آلسو دی انسرشن آف جواہر لال سوشلزم انٹو دی باڈی پالیٹک آف ہندوازم is likely to cause much bloodshed among the Hindus themselves. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جواہر لال نے جو ایک کانسیپٹ بتایا تھا سوشلزم کا، مطلب پولیٹکس میں انٹروڈیوس کرنے کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مطلب اس میں تو مسلمانوں کو بیچ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہندوز ہی آپس میں کافی ہوں گے کہ خون خرابے پہ اتر آئیں گے. بیکاز یو نو ان سوشلزم آل مین آر ایکول. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں تو آپ کو جو ہے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، اور مطلب جو ہے کاسٹ اور کریڈ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی برتھ پہ. آپ کا سوشل سٹیٹس آپ کی برتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے اس طرح سے. تو آبویسلی جو چیزیں اتنے آپ کی برتھ کی بیسس پہ ڈویژن رکھتی ہو تو دے کین ناٹ ٹالریٹ سوشلزم. تو وہ آپس میں اس میں تو مسلمانوں کا بھی بیچ میں کوئی رول نہیں ہوتا، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مطلب تکلیف دیتے. The issue between social democracy and Brahmanism is not dissimilar to the one between Brahmanism and Buddhism. اس لائن میں بیٹا کیا بتایا جا رہا ہے؟ The issue between social democracy and Brahmanism is not dissimilar to the one between Brahmanism and Buddhism. دیکھیں ابھی اوپر بتایا گیا کہ سوشلزم جو ہے ہندوستان ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہندوز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وائی؟ بیکاز دے بلیو ان ایکوالٹی آف آل مین. ٹھیک ہے، یہ سوشلزم کا کانسیپٹ ہے. ان دی سیم وے آپ کا جو بدھزم ہے اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. تو یہ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برہمنزم نے جب سوشل ڈیموکریسی کو نہیں مانا، وہ نہیں مانیں گے، تو اسی طرح سے جو ہے پہلے بدھزم کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. وہ جو ادھر انہوں نے بہت فساد وغیرہ ہوا تھا کہ وہ بدھزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح سے وہ سوشل ڈیموکریسی کو بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں، سوشل ڈیموکریسی بھی اور بدھزم بھی. یعنی کہ برہمنزم اس چیز کو نہیں مانیں گی. تو اب وہ آگے یہ بات کہتے ہیں کہ whether the fate of socialism will be the same as the fate of Buddhism in India, I cannot say. بدھزم کو انہوں نے پڑھنے نہیں دیا تھا، آگے ختم ہو گیا تھا، فیل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ہے سوشل ڈیموکریسی کا بھی یہی حال ہوگا کہ نہیں، ابھی نہیں پتا. لیکن ان کو یہ چیز کلیئر ہے کہ بٹ اٹ از کلیئر ٹو مائی مائنڈ دیٹ ایف ہندوازم ایکسیپٹ سوشل ڈیموکریسی اٹ مسٹ نیسسریلی سیز ٹو بی ہندوازم. کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو کلیئر ہے کہ اگر کبھی بھی ہندوازم میں یہ جو ہے سوشل ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کرنے کا پوائنٹ آ گیا کہ لوگ
یہ لوگ ماننا شروع ہو گئے کہ تمام انسان برابر ہیں تو پھر وہ ہندوازم نہیں رہے گا. ہندوازم میں تو بڑی سخت آپ کی ہے نا کہ مطلب ڈفرینس رکھا گیا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سوشل ڈیموکریسی کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے ہندوازم ختم ہو گیا. پھر نیکسٹ بات ہے وہ کیا کرتے ہیں, فار اسلام دی ایکسیپٹینس آف سوشل ڈیموکریسی ان سم سوٹیبل فارم consistent with the legal principles of Islam is not a resolution but a return to the original purity of Islam. اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں سوشل ڈیموکریسی کو اس لیے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کچھ پوائنٹس نکال کے, مطلب ان سوٹیبل فارم کنسسٹنٹ ود دی لیگل پرنسپلس آف اسلام, اسلام کے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان کو فاؤنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اگر یہ سوشل ڈیموکریسی کو اپنایا جائے, کیونکہ سوشل ڈیموکریسی اور اسلام کا ایک ہی پوائنٹ ہے نا کہ تمام لوگ برابر ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مرج کر دیا جائے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی, لیکن بلکہ یہ آپ کی جو اوریجنل پیورٹی آف اسلام کے اسلام جن چیزوں پہ کھڑا ہوا تھا, مطلب جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ اسی کو مطلب فالو کریں گے, کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں آ جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر سوشل ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہندوستان میں, یہ اصل مسئلہ ہندوز کے لیے ہوگا. The modern problems therefore are far more easy to solve for the Muslims than for the Hindus. But as I have said above, in order to make it possible for Muslim India to solve these problems, it is necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پوری بات کر کے کہ کس طرح سے سوشل ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے ہندوازم اور اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, مسلم سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو موجودہ جو مسائل ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے آسان ہے کہ وہ اس کو سالو کر سکیں بجائے ہندوز کے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ نہیں نکالی ہوئی باتیں نہیں ڈالی ہوئی, تو ہمارے لیے ان کو مسائل کو سالو کرنا آسان ہے. جب انہوں نے خود ہی اپنے لیے اتنی پیچیدگیاں کھڑی کی ہوئی ہیں تو ان کو ان سے نبٹنا زیادہ مشکل ہے. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ لیکن یہی بات ہے کہ اگر یہ سب پاسبل کرنا ہے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے, ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے, تو ملک کو اس طرح سے ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, اس طرح سے بانٹا جائے کہ جہاں پہ مسلم اسٹیٹس جو ہیں مطلب میجورٹی آپ کے پاس ہو, مسلم اسٹیٹ وہاں کی بنے. ٹھیک ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ دی ٹائم فار سچ اے ڈیمانڈ ہیز آلریڈی ارائیوڈ؟ Perhaps this is the best reply you can give to the atheistic socialism of Jawaharlal Nehru. کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہترین وقت آگے جب ہم یہ ڈیمانڈ رکھ سکیں کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے, اور یہ جو ہے ایک بہترین جواب ہے. کس بات کا جواب ہے؟ یہ جو ایتھیسٹک سوشلزم کا پوائنٹ جو ہے نہرو جو ہے لے کر کے آئے تھے. اب اوبویسلی جہاں پہ ریلیجن کو بے انتہا سمجھا جاتا ہے, آپ ایک چیز کو انٹروڈیوس کریں جہاں پہ مطلب ایتھیسٹک کیا ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی آپ کی کوئی ریلیجن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, آپ فری ہوتے ہیں. تو ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پہ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, ہندوستان کا بھی اپنا ایک ریلیجن ہے اور ہمارا اپنا, تو جب وہاں پہ اتنے فالوورس ہیں تو وہاں پہ آپ کیسی یہ چیز انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں ایتھیسٹک سوشلزم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کو ان کا علیحدہ ملک دیا جا سکے جہاں پہ وہ اپنی پریکٹس کر سکیں, اپنے اسلام کو اپنی شریعت نافذ کر سکیں. So anyhow I have given you my own thoughts in the hope that you will give them serious consideration either in your address or in the discussion of the coming session of the League. Muslim India hopes that at this serious juncture your genius will discover some way out of our present difficulties. کہنے کہ میں نے اپنی جو ہے سوچیں جو ہے سامنے رکھ دی, اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو جو ہے ان اہمیت دیں گے, اور یا تو آپ اپنے خطاب میں ان کو جو ہے ڈسکس کریں گے, یا پھر اپنا جو سیشن ہوگا آپ کا لیگ کا اس میں آپ یہ باتیں کریں گے. کہہ رہے ہیں انڈیا کے مسلمان یہ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے اسی اہم موقع پہ جو ہے کوئی راہ نکالیں گے کہ ہماری مشکلات کے جو ہے حل کریں گے. In a letter to قائد اعظم Jinnah, Iqbal wrote in 1937, "You are the only Muslim in India today to whom the community has a right to look up for safe guidance through the storm which is coming to northwest India and perhaps to the whole of India." Further on, he wrote in the same letter. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ واحد مسلمان ہیں اس وقت انڈیا کے جو کہ
جس پہ ابھی جن کو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی جو ہے ہمیں اس طوفان سے باہر نکال سکتے ہیں، جس میں اب جو ہے پورا ہم لوگ بھنور میں جو پھنسنے والے اس سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ صرف قائد اعظم ہے، اور ایک انڈیا اور مسلمان پورا کا پورا پھنسا، جس قسم کی صورتحال جو ہے بنتی جا رہی ہے۔ اسی لیٹر میں وہ آگے لکھتے ہیں A separate federation of Muslim provinces reformed on the lines I have suggested above is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims from the domination of non-Muslims. Why should not the Muslims of Northwest India and Bengal be considered as nations entitled to self-determination جسٹ ایز ادر نیشنز انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا آر؟ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہی ہے کہ ایک مسلمانوں کی الگ فیڈریشن ہو، پروونسز ہوں، تاکہ جو ہے اور وہ بھی بنے کن بنیاد پہ، جو وہ پہلے رکھ چکے ہیں، پچھلے ابھی پورے لیٹر میں وہ بتا چکے ہیں، ان کی بیسس پہ اگر جو ہے آپ کا ملک بنتا ہے تبھی جو ہے پیسفل انڈیا اور بن سکتا ہے، مطلب انڈیا اپنا پیسفل وے میں رہے اور مسلمان اپنا پیسفل وے میں رہیں، اور جو ہے مسلمانوں کو جو حاوی ہیں نان مسلم لوگ جو ان پہ ہیں، غیر مسلمان لوگ حاوی ہیں، وہ نہ ہو سکے، مسلمان اپنا فری ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مطلب باقی جو ہے نیشنز ہیں انڈیا میں یا باہر جو ہیں وہ آزاد ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، تو پھر کیوں نہیں مسلمان جو ہیں انڈیا کے، جو مسلمان ہیں نارتھ ویسٹ انڈیا کے اور بنگال، وہ بھی تو ان کو بھی پھر نیشن کا ایک رتبہ دیا جائے، ان کو بھی الگ سے ملک دیا جائے جہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں۔